یہ بندگی خدائی وہ بندگی گدائی، یا بندہ خدا بن یا بندہ زمانہ، غافل نہ ہو خودی سے کر اپنی پاسبانی، شاید کسی حرم کا تو بھی ہے آستانہ۔ اے لا الہ کے وارث، باقی نہیں ہے تجھ میں گفتار دل برانہ، کردار قاہرانہ۔ تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا جذب قلندرانہ۔ راز حرم سے شاید اقبال باخبر ہے، ہیں اس کی گفتگو کے انداز محرمانہ۔ معزز عزیز سامعین سمیت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ النصر پڑھنے والے ہیں جو کہ 110 نمبر سورہ ہے۔ اب اس کی جو سابق سورہ گزر چکی ہے جو کہ سورہ کافرون تھی، اس میں یعنی اللہ تعالیٰ نے برات، ہجرت اور مانن اعلان جنگ کے بارے میں اعلان کیا۔ اب یہ جو سورہ ہے سورہ النصر، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 23 سال کی بشارت دی گئی ہے کہ وہ وقت اب قریب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص نصرت غیبی ظاہر ہوگی، مکہ فتح ہوگا، اور جس مشن پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مامور فرمایا تھا، آپ اس سے سرخروئی کے ساتھ فارغ ہو کر اپنے رب کی خوشنودی اور رضامندی سے سرفراز ہوں گے۔ سورہ فتح میں سورہ فتح کی جو ابتدائی آیات تھیں، یہی خوشخبری اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کھلا فتح یعنی کامیابی عطا کر دی۔ جو رسولوں کی دعوت کا مرحلہ ہوتا ہے اس میں یعنی رسولوں کی دعوت میں ہجرت کا مرحلہ بہت ہی اہم ہوتا ہے۔ جب ان کی قوم پر اللہ تعالیٰ کی حجت تمام ہوتی ہے، جب انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ قوم سے الگ ہو کر اپنی ایک خاص حیات تنظیمی بنائی ہے، جب تمام قوم صالح عناصر سے بالکل خالی ہو جاتی ہے اور ایک بے روح جسم ہو کر رہ جاتی ہے، اور اہل ایمان اپنے عقائد اور تصورات کی آزاد فضا میں پہنچ کر ایک ایسی ناقابل تسخیر قوت بن جاتے ہیں کہ جو بھی ان سے ٹکراتا ہے وہ پار یا شکست خوردہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ رسولوں نے اپنے مشن سے جو جنگ جیتی ہے وہ ہمیشہ ہجرت کے بعد ہی جیتی ہے، اور اس جنگ میں اگرچہ جماعت کی تربیت کے پہلو سے بعض اوقات آزمائشیں بھی ان کو بہت آتی ہیں، لیکن بالآخر اللہ تعالیٰ کی نصرت سے وہ ان کو فتح حاصل ہو جاتی ہے جس کو چیلنج کرنے کی جرات کسی کو بھی نہیں ہوتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات اس حقیقت پر شاہد ہیں، گواہ ہیں۔ سب سے پہلی بات اس میں کیا ہے کہ یعنی قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے یہ بات واضح ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ملت ابراہیم علیہ السلام پر ہوئی تھی، اور ملت ابراہیم علیہ السلام کا اصل مرکز چونکہ بیت اللہ ہی تھا، اس وجہ سے اس کو خائنوں یعنی یہ جو سردار بنے ہوئے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ سپرد کیا تھا بیت اللہ کی، اس میں توحید کا بول بالا کرنا ہے اور ایک یتیموں اور مسکینوں کے لیے مؤثر ادارے کے طور پر اس کو استعمال کرنا ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا، یتیموں کو دھکے دیے اور اس میں شرک کا اڈا بنا دیا اور اس میں بتوں سے اس کو بیت اللہ کو بھر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ بیت اللہ ان خائنوں کے تسلط سے آزاد اور ملت ابراہیمی کی خصوصیات سے مامور یعنی اس کو آباد کرنا ہے۔ آپ کے مشن کا اصلی اور تکمیلی کام تھا، چنانچہ اللہ نے فرمایا الیوم اکملت، آج کے دن میں نے مکمل یعنی تمام کر دیا، لکم تمہارے لیے دینکم تمہارے دین کو، واتممت علیکم میں نے تمام کر دی تم پر، نعمتی اپنی نعمتیں، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے دین کو اسلام کو تمہارے لیے بطور دین پسند کر لیا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ عرب میں اصل طاقت قریش ہی کی تھی جو مکہ پر قابض تھے اور بیت اللہ کے متولی ہونے کے سبب سے تمام عرب پر اپنی دھاک جمائے ہوئے تھے۔ ان کی طاقت کو توڑ دینا ہی اصلی فتح تھی۔ ان کی طاقت توڑے بغیر کوئی فتح نہ حقیقی معنوں میں فتح ہو سکتی تھی اور نہ ان کی طاقت کے ٹوٹ جانے کے بعد کسی اور کے لیے یہ امکان باقی رہ جاتا تھا کہ وہ مسلمانوں کو کسی درجے سے بھی کوئی مزاحم کر سکیں۔ اور تیسری وجہ اور بات یہ ہے کہ یہاں جس نصرت اور جس فتح کا ذکر ہے
اور وہ جس انداز سے آیا ہے وہ عام نصرت اور عام فتح نہیں ہے، بلکہ اس نصرت اور فتح کا ذکر جو اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں اور سنت الہی کے تقاضوں کی روشنی میں ہجرت کے بعد ہر مسلمان کے دل میں رچی بسی ہوئی تھی اور جس کے ظہور کا ہر مسلمان دل سے متمنی تھا، وہ یہ نصرت ہے کہ جس کا ذکر سورہ المجادلہ میں اللہ نے فرمایا کاتب اللہ لأغلبن وأنا ورسلی، اللہ نے لکھ دیا کہ میں غالب رہوں گا اور میرا رسول وہی غالب رہے گا۔ اور اس فتح اور نصرت کا حوالہ جس کا ذکر سورہ صف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِیب، اور ایک ایسی عظیم فیروز مندی بھی ہے جس کی تم تمنا رکھتے ہو، وہ یہ ہے کہ اللہ کی نصرت اور ان قریب ظہور آنے والی فتح۔ ان آیات میں جس نصرت اور فتح کی طرف اشارہ ہے ظاہر ہے اس کا تعلق فتح مکہ ہی ہے، اس کے سوا کسی اور فتح اور نصرت کو نہیں ہو سکتی۔ اب یہ جو سورہ نصر ہے یہ اپنے مزاج کے اعتبار سے یکسر بشارت ہی بشارت یعنی خوشخبری ہی خوشخبری ہے۔ فیصلہ کن نصرت کی بشارت، مکہ کی بشارت، اللہ کے دین میں لوگوں کے جوق در جوق داخل ہونے کی بشارت، اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مفروضہ مشن سے سرخروئی کے ساتھ فارغ ہونے کی بشارت، اور آخری بشارت سے یہ بات آپ سے آپ نکلی کہ اب دنیا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصت ہونے کا وقت قریب آ رہا ہے۔ اس وجہ سے آپ کو اپنے رب کی حمد و تسبیح میں مزید اضافہ کر دینا چاہیے تاکہ اس عظیم انعام کا حق بھی ادا ہو جو تکمیل دین کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے آپ پر فرمایا، اور خدائے تواب کی طرف عنایت بھی آپ کو حاصل ہو تاکہ آپ اپنی سعی اپنی کوشش کا بڑے سے بڑا اجر اپنے رب کے پاس پائیں۔ اس ٹکڑے سے قرآن کے سب سے بڑے نکتہ دان حضرت ابن عباس نے یہ نکتہ نکالا کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ یہ نکتہ ایک دقیق ہے جس کے دقیق ہونے کی سب سے بڑی شہادت یہ ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تحسین اور تصویب فرمائی۔ لیکن اب ہم چلتے ہیں سورہ نصر کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے جس کی شفقت ابدی یعنی ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مدد اور کامیابی نصیب ہو جائے۔ وَآرَأَيْتَ النَّاسَ، جب تم دیکھ لو لوگوں کو یدخلون کہ وہ داخل ہو رہے ہیں فی دین اللہ اللہ کے دین میں افواجا فوج در فوج یا گروہ در گروہ۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، تو آپ تسبیح کرنا اپنے رب کی تعریفوں کی اور اسی سے بخشش مانگنا، اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، بے شک وہ بڑا ہی معاف فرمانے والا ہے۔ اب کیا ہے پہلی آیت اذا جاء نصر اللہ والفتح، یعنی یہاں جو اللہ تعالیٰ کی مدد اور فتح کا جس اہتمام خاص کے ساتھ ذکر ہوا ہے اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و تسبیح کی جو ہدایت فرمائی ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اس سے عام مدد اور عام فتح مراد نہیں لی جا سکتی، بلکہ وہ مدد اور فتح مراد لی جا سکتی ہے جو سنت کے مطابق اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو ان کے مخالفوں کے مقابلے میں اس وقت حاصل ہوتی ہے جب رسولوں نے اپنا پورا پیغام اللہ کا جو دیا ہوا ہوتا ہے نچوڑ کر اپنی قوم کے سامنے رکھ دیا ہوتا ہے، اور جب قوم رسول کی تکذیب کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اِنَّ بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ، جو کوئی تم لے کر آئے ہم اس کا انکار کرتے ہیں، اور اس کی دشمنی اس طرح اڑ گئی کہ یہ توقع کرنے کی گنجائش بھی باقی نہیں رہتی کہ ان کے رویے میں اب کوئی بھی تبدیلی آ سکتی ہے۔ یہ مدد کس وقت ظہور پذیر ہوتی ہے؟ اس وقت یہاں تک کہ جب رسول قوم کے ایمان سے مایوس ہو گئے اور قوم کے لوگوں نے گمان کر لیا کہ ان کو جھوٹ موٹ عذاب سے ڈرایا گیا ہے، تب ہماری مدد رسولوں کے پاس آ گئی۔ سورہ یوسف میں اللہ نے فرمایا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں سورہ انعام میں فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِبُوا، یعنی پس وہ رسول ثابت قدم رہے قوم کی طرف سے تکذیب اور ایذا رسانیوں کے باوجود یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آ گئی۔ یہ مدد خاص کس طرح ہو سکتی ہے؟ یعنی الفتح پر جو الف اور لام میم ہے، یعنی الفتح پر الف لام اس حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اس سے مراد موعود منتظر فتح ہے جو اللہ کے رسولوں اور ان کے ساتھیوں کے لیے سنت الہی کا تقاضا ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، جس کے وہ اپنی زندگی کے سخت سے سخت مرحلے میں بھی منتظر و متوقع رہے ہیں۔ اسی فتح کی طرف اللہ تعالیٰ نے سورہ صف میں اس طرح اشارت فرمایا وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِیب، دوسری وہ چیز بھی جسے تم پسند کرتے ہو یعنی اللہ کی مدد اور قریبی فتح۔
پھر اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، نہیں برابر ہو سکتا تم میں سے کوئی بھی وہ جو جس نے خرچ کیا مکہ فتح ہونے سے پہلے اور جہاد کیا، یعنی مکہ فتح ہوگا یہ پہلے اللہ نے فرما دیا تھا، پہلے خوشخبری دے دی تھی، پھر وہ دونوں گروہ برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے پہلے اور بعد میں خرچ کیا۔ اب ہے یعنی کہ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، یعنی جب تم لوگوں کو دیکھو کہ فوج در فوج یا گروہ در گروہ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں آگے اللہ کی تسبیح اور تعریف کرنا اور اس سے معافی مانگنا، یعنی یہ عظیم بشارت کا سب سے زیادہ نمایاں پہلو ہے جو کہ 23 سال کے عرصے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا ہے۔ یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی قوم سے جو جھگڑا تھا وہ دنیا کے کسی غرض کے لیے نہیں تھا، صرف اللہ کے دین کے لیے تھا۔ آپ چاہتے تھے قریش کے لیڈر اس امانت کا حق ادا کریں جو بیت اللہ کی صورت میں ان کی تحویل میں دی گئی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ اگر وہ اس نعمت کی قدر نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے یہ نعمت چھین لے گا جس کو انہوں نے بتوں سے بھر رکھا ہے۔ اگر وہ اس کے لیے تیار نہیں تو پھر ان کو اس پر قابض رہنے اور اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین سے بجبر ظلم روکنے کا انہیں کوئی حق حاصل نہیں۔ اس مذہبی جبر کو جس قرآن نے فتنے کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے، ختم کرنے کے لیے آپ نے قریش کے مکہ سے آپ کو قریش مکہ سے بے دخل کیا، اور چونکہ دین کی راہ میں جو رکاوٹ تھی وہ صرف لیڈروں کے جبر کے سبب تھی، عوام کے دلوں میں اس کے خلاف کوئی بدگمانی نہیں تھی۔ اس وجہ سے یعنی کہ رکاوٹ کے بند ٹوٹتے ہی لوگ رکے ہوئے سیلاب کی طرح قبول اسلام کے لیے ٹوٹ پڑے۔ فتح مکہ سے پہلے جو لوگ اسلام قبول کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے وہ ڈرتے ڈرتے آتے۔ اس وقت تک اسلام قبول کرنا تو درکنار، اسلام اور مسلمانوں کے حق میں ہمدردی کا کوئی کلمہ کہنا بھی عام لوگوں کے لیے ایک خطرہ مول لینے کے حکم میں تھا۔ اس موقع پر یعنی ایسے جبر کے موقع پر جب انصار کے بعض وفود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے آئے تو قریش کے لیڈروں نے ان کو ڈرایا کہ آپ ان لوگوں سے بیعت کر رہے ہیں تو یاد رکھیں یہ بیعت اسود اور احمر سے جنگ کے ہم معنی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس طرح کے جبر کی موجودگی میں وہی لوگ اسلام لانے کا حوصلہ کر سکتے تھے جو پہاڑ سے لڑ جانے کا حوصلہ رکھتے ہوں، لیکن جب یہ جبر پاش ہو گیا تو پھر کوئی مزاحمت باقی نہیں رہ گئی۔ لوگ ہر طرف سے اس طرح مدینے کی طرف بڑھے کہ گویا اس چشمہ حیواں پر پہنچنے کے لیے پیاس سے تڑپ رہے تھے۔ یہی فتح ہے جس نے ملک کے حالات میں وہ تبدیلی پیدا کی کہ لوگ اپنے دین کے انتخاب کے معاملے میں بالکل آزاد ہو گئے، اور سرزمین عرب سے اس فتنے کا بالکل یا خاتمہ ہو گیا جس کے بل پر قریش کے لیڈر لوگوں کے دین اور ایمان کے مالک بنے بیٹھے تھے۔ اس بشارت کے پردے میں گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیا گیا کہ اب جلد وہ وقت آنے والا ہے کہ لوگ قریش کے ظلم سے بالکل آزاد ہو کر اللہ کے دین کی طرف دوڑیں گے اور کسی کی مجال نہ ہوگی کہ ان کی راہ میں کوئی مزاحم ہو سکے۔ یہ چیز اس بات کی نہایت محکم دلیل ہے کہ اس سے مراد فتح مکہ ہی ہے، اس کے سوا اور کوئی فتح نہیں جس سے یہ اثرات نمایاں ہوئے ہوں۔ جن لوگوں نے اس سے کوئی اور فتح مراد لیا تو انہوں نے اس سورہ کے جو مزمرات اور فتح مکہ کے اثرات دونوں کا اندازہ کرنے میں یعنی غلطی ہوئی ہے۔ اس میں فتح مکہ کی سب سے بڑی بشارت ہے جو دی گئی تھی، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ یہ جو آیت ہے نا کہ اپنے خداوند کی تسبیح پڑھو اور اس کی حمد کے ساتھ اس سے مغفرت مانگو، بے شک وہ بڑا ہی معاف فرمانے والا ہے، اس میں دو نمایاں پہلو ہیں۔ اول یہ کہ اس فرض کی رہنمائی کرتی ہے جو اس نصرت اور فتح کے حاصل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت پر عائد ہوا، یعنی یہ کہ اس پر اترانے اور فخر کرنے کے بجائے لوگ اپنے رب کی حمد و تسبیح کریں اور اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگیں اور یہ توقع رکھیں کہ اللہ تعالیٰ بڑا ہی مہربان اور کریم ہے۔ اس کے بندے اپنی کوتاہیوں کی معافی کے لیے اس سے رجوع کرتے ہیں، وہ ان کی طرف رحمت کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے۔ سورۃ الکوثر میں اللہ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، ہم نے تم کو بخشا ہے کوثر، تو اپنے خداوند ہی کی نماز پڑھو اور اس کے لیے قربانی کرو۔ اسی طرح یہاں اس آیت
میں اس ذمہ داری کے بیان کے لیے بھی آئی ہے جو اس فتح و نصرت کا لازمی تقاضا ہے، اور اس چیز کی بھی یہ تعلیم دے رہی ہے کہ جو اس کی بقا کی ضامن ہے۔ بندوں کو جو بھی نعمت حاصل ہوتی ہے اس کے ساتھ کچھ ذمہ داریاں بھی لازماً اللہ کی طرف سے آتی ہیں۔ جب تک بندے ان ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہیں وہ نعمت ان کو حاصل رہتی ہے، جب وہ ان کو بھلا بیٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کچھ مہلت دینے کے بعد وہ نعمت ان سے چھین لیتا ہے، یا تو اس کے سبب سے نہایت سخت آزمائشوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس سورہ میں دوسرا پہلو کیا ہے؟ اس میں دوسرا پہلو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بشارت کا ہے کہ اس فتح کے بعد آپ کے لیے اس عظیم فریضہ سے باعزت طور پر سبق دوش ہونے کا وقت آ جائے گا جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر ڈالا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا بوجھ ڈالا گیا، اس کی ذمہ داریاں ادا کرنے میں آپ نے اپنی ساری طاقت جس طرح نچوڑ دی جاتی ہے، انگور سے رس نکال دیا جاتا ہے، اور جس طرح اپنے آپ کو اس میں مصروف رکھا آپ نے، اس کی تفصیل یعنی گزر چکی کہ کتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پین لیتے تھے اور کتنی آپ تکلیف اٹھاتے تھے۔ اس کا اندازہ کرنے کے لیے یہ کافی ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے آپ کو مخاطب کر کے نہایت محبت امیز انداز میں عتاب فرمایا۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے قرآن تم پر اس لیے نازل نہیں کیا یا نہیں اتارا کہ تم اپنی زندگی اجیرن بنا لو۔ اس حالت میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے بڑی بشارت کوئی ہو سکتی تھی تو یہی ہو سکتی تھی کہ وہ دن آئے کہ آپ اس بار عظیم سے سبق دوش ہوں اور باعزت طریقے سے سبق دوش ہوں۔ چنانچہ اس سورہ نے آپ کو یہ بشارت دے دی کہ افواہ کلام سے یہ بات بھی نکلی کہ آپ اپنی ذمہ داری سے عزت اور سرخروئی کے ساتھ فارغ ہوں گے۔ اس لیے آیات میں آپ کو استغفار کی ہدایت کے ساتھ ساتھ اللہ کے تواب ہونے کی بھی بشارت دے دی گئی ہے۔ لفظ تواب جب اللہ تعالیٰ کے لیے آتا ہے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے اور ان کی لغزشوں سے درگزر فرمانے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ صادق اللہ العظیم۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔